بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ظہور مہدی علیہ رضوان اس قدر یقینی بات اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظہور مہدی علیہ رضوان کا عقیدہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور 1400 سال سے مسلمانوں میں مسلم اور مشہور ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک آدمی مبعوث فرمائیں گے جو میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے آل سے ہوگا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، کھلی پیشانی والا اور طویل و باریک ناک والا۔ وہ زمین کو انصاف و عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، 7 سال تک اس کی حکومت ہوگی۔ ویسے تو امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی بہت سی علامات ہیں جن کے ظہور پر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی مہدی علیہ رضوان ہے، لیکن یہاں ان میں سے چند ایک ہی کو بیان کیا جائے گا جن میں سے اکثر کے شواہد معتبر احادیث میں مل جاتے ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ رضوان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ نمبر 2، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ۔ ترجمہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں لہٰذا ان کی اتباع کرو۔ نمبر 3، امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگبار لانے لگے گی۔ نمبر 4، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نمبر 5، امام مہدی علیہ رضوان خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے، اور خانہ کعبہ کے اس مدفون خزانے کو جو امام مہدی علیہ رضوان تقسیم فرمائیں گے رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ نمبر 7، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ نمبر 8، ظہور امام مہدی علیہ رضوان کی علامت کفر کا پھیل جانا بیان کی ہے، چنانچہ نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک علانیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے۔ نمبر 9، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی منقول ہے، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں گے، 1/3 اپنی طبعی موت مر جائیں گے اور 1/3 باقی بچ جائیں گے۔ نمبر 10، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت اور شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی،
لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نمبر 11، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے ہی، حلیہ میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے۔ البتہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارا کریں گے۔ نمبر 12، ظہور امام مہدی علیہ رضوان کی علامت کے طور پر دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ نمبر 13، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت یہ ہے کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اسی رمضان کی 15ویں رات کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئیں کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن ہو اور پھر اس کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے، کیونکہ سائنسی نقطہ نظر اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی مہینے کی 13، 14 اور 15 کی تاریخوں کے علاوہ چاند گرہن ممکن ہی نہیں۔ نمبر 14، صرف یہی نہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے وقت چاند گرہن ایک مرتبہ ہوگا، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال کے رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہوگا اور دوسرا اس کے علاوہ ہوگا، اور ایک مہینے میں کئی مرتبہ گرہن ہونا جدید فلکیات کی روح سے ناممکن نہیں۔ نمبر 15، آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی۔ چنانچہ عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں اور پٹھان کو پشتو میں۔ غرض یہ کہ ہر ایک کو وہ آواز اسی کی مادری زبان میں سنائی دے گی، اور قدرت خداوندی کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نمبر 16، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ نمبر 17، ظہور امام مہدی علیہ رضوان پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا، اور اس کی تائید ترمذی شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اب ہم ظہور امام مہدی علیہ رضوان سے قبل پیش آنے والے واقعات پر بات کر لیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی انتہائی قریبی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی کا خروج ہو جائے گا۔ اس کے خروج کی علامت یہ ہوگی کہ دمشق کی ایک بستی جس کا نام شاید ہرستہ ہوگا کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور دمشق کی جامع مسجد مغربی جانب گر جائے گی۔ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شخص بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیچک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا۔ دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام وادی یابس ہوگا۔ وہ 7 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا جن میں سے ایک کے پاس ایک جھنڈا بھی ہوگا۔ لوگ اس کے جھنڈے تلے مدد آنے کا خیال کریں گے اور اس کے آگے آگے 30 میل چلتے ہوں گے۔
جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرنگو کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے۔ یہ شخص پہلے اہل مشرق سے جنگ کرے گا جس میں اس کو غلبہ ہوگا۔ یہ شخص کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کرے گا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کرے گا۔ اس کا لشکر کوفہ کو برباد کر دے گا۔ یہ شخص بدترین بادشاہ ہوگا۔ علماء اور فضلاء سے پہلے اپنی مدد کا مطالبہ کرے گا اور انکار کرنے پر ان کو قتل کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق 3.5 سال حکومت کرے گا اور ایک روایت کے مطابق اس کی مدت حکومت 19 ماہ یا 17 ماہ ہوگی۔ سفیانی کا فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام میں ایسا سوراخ کھول دے گا کہ پھر اس کو بند نہیں کیا جا سکے گا۔ نیز حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کا یہ امر ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا مسئلہ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا۔ روایات کے اس تناظر میں اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل اسلام اور مسلمان سخت تکالیف میں مبتلا ہوں گے۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور ان کو جائے پناہ کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اسی لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے، اور جب منی میں پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آ پڑیں گے۔ خوب قتل و قتال ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا میں سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 یا کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ علماء مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہم تو اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنے ختم ہوں گے اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ نیز ہم اس شخص کو اس کے اور اس کے والدین کے نام سے پہچان لیں گے۔ چنانچہ وہ 7 علماء اس پر متفق ہو کر امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کرنے لگیں گے۔ ادھر جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پتہ چلے گا کہ لوگ امام مہدی علیہ رضوان کی تلاش میں ہیں، تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود بنو ہاشم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا۔ اسی اثناء میں وہ 7 علماء امام مہدی علیہ رضوان کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمارا گناہ بھی آپ پر ہوگا اور ہمارا خون بھی، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے۔ کتاب الفتن کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگ ان سے بیعت کی درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ تم پر افسوس ہے کہ اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریزی کے بعد میرے پاس آئے ہو۔ مجبور ہو کر امام مہدی علیہ رضوان حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ گویا یہ خصوصی بیعت ہوگی۔ پھر وہ اسی دن جبکہ عاشورہ کی رات ہوگی، عشاء کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے، قمیص اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے، اور پھر ممبر پر چڑھ کر بآواز بلند یوں خطبہ فرمائیں گے کہ اے لوگو، میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں اور اس بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جس میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 افراد کے ساتھ ظہور کریں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی اطلاع ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ کی طرف روانہ کرے گا، جو 3 دن تک مدینہ منورہ میں خوب قتل و غارت گری کا بازار سرگرم رکھے گا۔ پھر امام مہدی علیہ رضوان کی تلاش میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا، لیکن جب مقام وعدہ پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، جن میں سے ایک تو سفیانی کے پاس یہ خبر لے کر پہنچے گا اور دوسرا حضرت مہدی کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا۔ جب امام مہدی علیہ رضوان یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے، ہاں اب وقت خروج ہے۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچیں گے
اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کروائیں گے، اور دیکھتے دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر ڈالیں گے۔ سفیانی کو پکڑ کر قید کر لیا جائے گا اور اسے امام مہدی علیہ رضوان کے پاس لے جایا جائے گا۔ وہ اسے ایک کنیسہ کے پاس موجود ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کروا دیں گے۔ روایات کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج یعنی جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے، اور 2 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں رہ کر انتقال فرما جائیں گے۔ جبکہ بعض علماء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول عیسیٰ کے بعد بھی انتظامی معاملات حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پاس ہی رہیں گے، اور امام مہدی علیہ رضوان کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سنبھال لیں گے۔ اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اگر امام مہدی علیہ رضوان ہی خلیفہ و منتظم ہوں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ واضح رہے کہ 7 سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ پھر امام مہدی علیہ رضوان کا اپنے بستر پر انتقال ہو جائے گا، یعنی وہ طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں ہی سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی سیرت و اخلاق کا سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے، جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، کسی سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب کر کے اسے جگائیں گے نہیں، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والے سے جہاد کریں گے، تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے، اور ہر قسم کی بدعت کو ختم کیے بغیر چین نہ لیں گے۔ آخر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم تھے۔ ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمانرواں ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ لوگوں کو بے حساب مال دیں گے، مسلمانوں میں الفت و پیار و محبت اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے، اور تقسیم بالکل ٹھیک ٹھیک کریں گے۔ آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے، اور زمین پر بسنے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے۔ پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات میں، اور مچھلیاں سمندر میں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے زمانے میں تمام لوگ ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے سنی تک نہ ہوگی۔ بارشیں کثرت سے ہوں گی، اور زمین اتنی پیداوار اگائے گی کہ ایک بیج بھی ذخیرہ نہیں کرے گی۔ ان کے زمانے میں جنگیں ہوں گی، اور وہ شہروں کے شہر فتح کر لیں گے۔ ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند سلاسل پیش کیے جائیں گے، اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی آرائش کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے، جو ان کی مخالفین کے چہروں اور کولہوں پر مارتے ہوں گے۔ ان کے لشکر کے سب سے آگے جبریل امین علیہ السلام، اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے، بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے، اور وہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ انسان ایک مد بوئے گا اور اس سے 700 کی پیداوار ہوگی۔ سود خوری، وباؤں کا نزول، زنا اور شراب نوشی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی عمریں لمبی ہوں گی، امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے گا، شریر و بدکار لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد و اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی نہ رہے گا۔
امام مہدی علیہ رضوان محبوب خلائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کی آگ کو بجھائیں گے، اور زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے 5 عورتوں کے ساتھ مل کر حج کر آئے گی، اور اسے اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔